بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترکی ایک عظیم ملک، صدارتی انتخابات، زلزلہ اور بین الاقوامی سیاست کے پس منظر میں سلطنت عثمانیہ ترکی، جو آج کل جمہوریہ ترکی کہلاتا ہے، دنیا کا ایک عظیم الشان اور منفرد ملک ہے۔ یہ ایشیا اور یورپ کو ملاتا ہے۔ یہ جغرافیائی لحاظ سے بھی بہت ہی اسٹریٹجک مرکزی مقام رکھتا ہے۔ جمہوریہ ترکی کی آبادی قریباً 90 ملین ہے۔ یہاں کی آبادی کی اکثریت سنی مسلمانوں کی ہے۔ 1923 کے اتاترک کے انقلاب کے بعد کے ادوار میں دین سے بہت بیگانہ اور دور تھے، لیکن ان کے دلوں میں اسلام کی محبت اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے عشق و محبت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ پھر ملک کے مختلف ادوار میں رفتہ رفتہ وہ اسلام کے قریب آنے لگے۔ اب وہ کافی حد تک اسلام سے نہ صرف بہت قریب ہیں، بلکہ دوسرے ملکوں کو اسلامی شعار اور ان پر عمل پیرا ہو کر متاثر و دعوت فکر و عمل دے رہے ہیں۔ ترک قوم نہایت ہی ملنسار اور محبت رکھنے والی قوم ہے۔ مہمان نوازی اور تکریم انسانیت کا جذبہ ان کے اندر کثرت سے پایا جاتا ہے۔ وہ ایک محنتی اور جفاکش قوم ہے جو باتوں سے زیادہ کام پر توجہ دیتی ہے۔ وہ عام طور پر صحت مند، خوبصورت اور خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ میں تقریباً 20 سال سے ترکی آتا جاتا رہتا ہوں اور کئی سال وہاں پر ابن خلدون یونیورسٹی میں سائیکالوجی پڑھاتا رہا ہوں۔ مجھے وہاں کے لوگوں سے بے حد محبت ہے۔ ان کی سادگی، محبت اور عزم و استقلال قابل رشک و عمل ہے۔ یہ قوم ایک عظیم طاقت کی مالک ہے۔ بہت ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ سخت محنتی بھی ہوتے ہیں۔ استنبول ترکی کا دارالسلطنت ہے۔ کافی طویل اور خوبصورت شہر ہے۔ اس کی آبادی 15 سے 18 لاکھ کے قریب ہے۔ شہر کی خوبصورت و عالیشان عمارتیں، خوبصورت میناروں اور گنبدوں کا شہر، اس کے چاروں طرف خوبصورت پہاڑیاں جس پر وہ کھڑا ہوا ہے، دن میں اور رات میں یکساں طور پر رونق لگی ہوتی ہے۔ استنبول پانی سے گھرا ہوا ہے۔ باسفورس ندی، میڈیٹرینین سی، یہ دونوں استنبول کے بیچوں بیچ سے گزرتے ہیں۔ آپ ہر وقت یہاں سے سینکڑوں چھوٹے بڑے جہاز گزرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ میں یہ لوگ مچھلی پکڑتے رہتے ہیں۔ واقعی بے حد خوبصورت شہر ہے۔ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ استنبول کے اہم و تاریخی مقامات کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مسجد سلطان، فارغ در سلیمانیہ مسجد، گلاتا ٹاور، مسجد آیا صوفیہ، گل ٹاور، باسفورس برج، گرینڈ بازار مشہور ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکش ڈیلائٹس اور حمام بھی بہت مشہور ہے۔ یہاں کے مرد و عورت دونوں بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ ریاکاری، دکھاوے، جھوٹ، مکاری اور دھوکہ دہی کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ ترکی کے مشہور شہروں میں انقرہ، کونیا، ازمیر وغیرہ شامل ہیں۔ ترکی پہاڑوں اور سمندروں سے گھرا ہوا ایک خوبصورت ملک ہونے کے ساتھ ایک بہترین تجارتی مرکز بھی ہے۔ اس کے ساتھ 9 ملک لگے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 20 سال میں ترکی نے تیز رفتار، حیرت انگیز طور پر ہر محاذ اور ہر شعبے میں زبردست ترقی کی ہے۔ بلا شبہ ترکی کی اس ترقی میں وہاں کے صدر رجب طیب ایردوان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ ایردوان کی خارجہ و داخلہ پالیسی اور بین الاقوامی مسائل پر، خصوصاً اسلام اور مسلمانوں کے مسائل پر قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے وہ وہاں کے عوام میں نہایت ہی مقبول و کامیاب قائد ہیں۔ ترکی ترقی کر رہا ہے۔ اس میں وہاں کے صدر رجب طیب ایردوان کی پالیسی اور وہاں کے عوام کی محنت خاص وجہ ہے۔ ایردوان ترک لوگوں میں کافی مقبول اور وہ بہت سیدھے انسان ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے مشکل ایام کو، جب وہ بالکل غریب تھے، نہیں بھولے ہیں، اسی لیے لوگ ان کو بے انتہا چاہتے ہیں۔ ترکی کے لیے پچھلے 10 سال بے حد سخت گزرے ہیں، کیونکہ شام کی خانہ جنگی سے کئی لوگ وہاں سے ہجرت کر کے ترکی آتے ہیں۔ تقریباً 5 ملین یعنی 50 لاکھ لوگ یہاں پناہ گزین کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سانحہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کا کوئی دوسرا ملک لاکھوں کی تعداد میں موجود پناہ گزینوں کو اپنے یہاں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
یہ اتنا بڑا سانحہ اور بوجھ تھا کہ کوئی بھی ملک اس کا متحمل نہیں تھا۔ یوکرین جنگ سے جو دنیا کی حالت تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر پہنچی تھی، ایسے نازک وقت میں صدر رجب طیب ایردوان کی حکمت عملی سے بہت مدد ملی ہے۔ خشک سالی اور ابھی چند مہینے پہلے جو زلزلہ ترکی میں آیا ہے، اس میں کافی نقصان ہوا اور بہت سے علاقے تہس نہس ہو گئے۔ قربان جائیے وہاں کی عوام کو کہ انہوں نے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اس زلزلے میں 50,000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے۔ صدر ایردوان کی دور اندیشی، ترکش عوام کی شجاعت و سخاوت اور قربانی سے ترکی اس عظیم سانحے میں کامیاب رہا۔ سلام یہاں کی عوام کو کہ انہوں نے جس اسلامی اخوت و بھائی چارہ، شجاعت و سخاوت، ایثار و قربانی کا ثبوت و مظاہرہ کیا، وہ دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں مل سکتا ہے، اور بلا شبہ قوم و ملت کے سربراہ رجب طیب ایردوان کی مخلصانہ قیادت کی برکت ہے۔ ترکی میں جو حالیہ صدارتی انتخابات ہوئے وہ بہت اہم تھے، کیونکہ وہاں کی کرنسی لیرہ کافی حد تک گر چکی ہے اور مہنگائی کافی حد تک بڑھ چکی ہے، لیکن ترکش عوام نہایت جسارت اور خود اعتمادی سے اس کو برداشت کر رہے ہیں، اور وہ صدر ایردوان کی ایمانداری اور دور اندیشی سے کافی متاثر ہیں۔ بحمداللہ دوسرے راؤنڈ میں بھی وہ بہت ہی بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ تحریر ڈاکٹر محمد قطب الدین، ماہر نفسیات، شکاگو، امریکہ۔